अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ जी, मैंने देख लिया है, मुझे नज़र आता है ना उस पर अपनी यूट्यूब में जब बच्चे मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया, इसीलिए तो मैं जल्दी से आ गई हूँ ना। तो जी हाँ, हमने पढ़ा था फे और फे के साथ हमने वर्जिश भी की थी, बच्चों को अच्छे से याद है। और फे के साथ ही मैंने आपको उसके भाई की, फे तो बहन थी ना, और उसके भाई की शक्ल बनानी बता दी थी। फिर दोबारा बता देती हूँ ना, ऐसे गोल सा सर्कल बनाया था, उसका सर बनाया था और फिर उसके बाद ऐसे करके उसको गोल सा ऐसे करके टुम कर दिया था और ऊपर उसने ली थी 2 रोटियाँ। तो हमारे काफ भजन बन गए थे और फे ने तो बहुत मजा कराया। अब काफ क्या कराने वाले हैं? जी हाँ, जो काफ है ना उनकी आवाज तो क ही निकलती है। क कुछ कुछ के से मिलता है, के से भी नहीं कह सकते हैं, क्यू से मिलता है। ठीक है, तो क्यू से मिलता है, के से, क्यू से। तो जनाब काफ, यहाँ से निकालना काफ, ठीक है जी। और काफ से चीजें तो बहुत बनती हैं ताकि बच्चों को समझ आए कि आवाज क्या है। क से सोचूं कि आप बताएंगे। क से, अच्छा मैं इशारा करती हूँ, आपने मुझे बताना है। ये मैंने क्या पहना हुआ है? शर्ट बोल रही हूँ, ठहर जाओ। कमीज, उर्दू में कमीज। हाँ जी, कमीज बदलते हैं ना, सुबह शाम गर्मी है 2 दफा कमीज बदलनी पड़ती है, तो कमीज, क से कमीज। हाँ, अब मैं एक और बताती हूँ। ख से एक ऐसी चीज उसकी ऐसी शक्ल होती है, उससे ऐसे काटते हैं, पेपर काटते हैं, कागज, कभी सब्जी भी अपनी काट लेती है, वो क्या होती है? सबको आ गया क्या? कैंची। हाँ जी, क से कैंची। अच्छा, और काफ से जनाब होता है कलम। कलम से हम लिखते हैं ना, पेन जिसे आप कहते हैं, वो होता है काफ से कलम। उर्दू में पेन को क्या बोलते हैं? कलम। और काफ से 3 चीजें बना ली हमने, कमीज, कमीज, कैंची, कलम, कलम, और काफ से कालीन। हाँ जी, घर में कालीन बिछाते हैं ना, सब घरों में थोड़े बहुत कालीन होते हैं, छोटा पीस भी होता है, बड़ा भी होता है, तो वो काफ से बनता है कालीन। कितने हो गए जनाब? क से हमने चीजें बना ली, कालीन, कमीज, कैंची और कलम, 4 हो गई। एक रह गई। हाँ जी, एक क्या बनाए? मदद भी मेरी किया करो ना, बैठे रहते हो बस सुनते रहते हो। हाँ, सब बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, मुझे मुसीबत में डाला हो। काफ से क्या हो सकता है? काबू कर लो, काबू। किसको काबू कर लो भाई? जब कभी घोड़ा दौड़ाते हैं ना, तो घोड़ा जो होता है तेज दौड़ता है, सब कैसे काबू करो काबू करो, ये तो जो है ना ऐसे किसी को गिरा देगा, है ना, वो होता है काबू करना, तो उससे होता है काबू कर लो। और काफ से कुरान शरीफ भी बनता है, पढ़ते हैं ना अपनी किताब, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब होती है, वो भी बनती है। तो अब तो हमने काफ से काफ़ी चीज़ बना ली है, और अब बच्चों को क की आवाज़ आ गई है समझ? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी क्यूज की तरह इसकी आवाज़ निकलती है। और ये हो गया बहन, फे और काफ भाई। बस ऐसे गोल गोल सर बनते हैं, और उसके बाद बहन तो ऐसे सीधी स्माइलिंग फेस की तरह बनती है, और इसका ज़रा ज़्यादा गोल हमने बनाना है, इसको गुप्पू शुप्पू बना देना। ठीक है जी, तो ये हमारा काफ बन गया। अब बच्चों से वादा किया हुआ है कि मैंने इनको सुनानी है एक कहानी। अब घोड़े की अभी हमने बात की थी, घोड़े को काबू कर लो, तो ये कहानी इनके बीच में कुछ घोड़ा भी आएगा। ठीक है, तो तैयार हो गए वो कहानी सुनने के लिए? हाँ जी, मुझे पता है कहानी सुनने का तो बहुत शौक है। तो ये भी कहानी जो है थोड़ी सच्ची बात है, ये भी वो सच्ची बातें, मैं अक्सर सच्ची वाली कहानियाँ भी सुना रही होती हूँ आपको। तो ये सच्ची बात ऐसे है कि ये एक हमारे बादशाह होते थे, सुल्तान टीपू। सुल्तान टीपू बहुत बहादुर बादशाह थे, बहुत बहादुर बादशाह थे।
اور جب زمانے میں سلطان ٹیپو ہوتے تھے نا تب بس گھوڑوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، اور ان کے پاس گھوڑا بھی بہت اچھا خوبصورت تھا، اور وہ اپنے گھوڑے پہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، اور اگر کبھی دو ملکوں کے درمیان کبھی لڑائی ہو جاتی تھی وہ بھی گھوڑوں پہ ہوتی تھی۔ فلم میں آپ دیکھتے ہوں گے، پرانی فلم اگر لگائیں تو اس میں نظر آتا ہے۔ تو سلطان ٹیپو جو تھے بہت بہادر تھے، اور ہر کام میں نا وہ ہوتا تھا کہ بس یہ میرا کام مشکل سے مشکل کام بھی نا میرا ہو جائے، اور وہ بھی بہت اپنی عقل لگاتے تھے اور ہر مشکل کام میں نا پھنستے تھے۔ جب ان کے ابو ان کو کہتے تھے نا فلانے ملک میں جانا ہے، وہاں پہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں، ان کو کیسے جا کے سیٹ کرو گے، وہ کہتے تھے میں کروں۔ بس وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے تھے، اس ملک میں جاتے تھے تو وہاں کا سارا مسئلہ ٹھیک کر کے آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے ابو نے ایک دفعہ ان کو ایک اور ملک میں بھیجا، وہ بیچارے جا رہے تھے لیکن وہ جو مسئلہ تھا نا ان کا حل نہیں ہو رہا تھا، تو بڑے پریشان ہو کے تھک گئے، گھوڑا دوڑا کے اتنی دور گئے تھے۔ جب تھک گئے نا تو بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ کے گھوڑے کو باندھا، اس کو پانی پلایا، وہ ایک ایسے تالاب تھا پانی کا، اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھ گئے، گھوڑے نے بھی پانی پیا، خود بھی تھوڑا سا پانی پیا، تو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا کروں۔ میں نے بتایا نا وہ آپ کو اپنی عقل بہت لگاتے تھے، سوچ رہے تھے کیا کروں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ اس سے اچھا چلو چھوڑو، میں نا بس چلا جاتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کیا ہوتی ہے، اینٹ نہیں ہوتی، چھوٹی سی ہوتی ہے، بس اتنی سی ہوتی ہے، کتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی ناخن سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ نا اس پانی میں، وہ جو تھا نا وہ پانی کا تالاب، اس کے اندر ڈوب گئی رک کر کے۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے دیوار پہ چڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا میں تو بچاؤں اپنے آپ کو، ایسے چڑھنا شروع کیا۔ ابھی وہ پاس بس پہنچنے والی تھی، پھر دھڑم کر کے گر گئی۔ تو اب جناب ٹیپو سلطان اس تالاب کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ جو چونٹی تھی نا، چھوٹی سی چونٹی اینٹ، وہ جانا چاہ رہی تھی اس پانی کے تالاب میں سے اوپر باہر نکلنا چاہی تھی، ورنہ وہ ڈوب رہی تھی۔ اس نے پھر چڑھنا شروع کیا، دیوار کسی تھی، چڑھتی گئی۔ جب وہ پہنچنے لگی، دھڑم پھر نیچے۔ پھر تھک گئی تھی بیچاری، لیکن پھر وہ چڑھی واپس، چڑھتی گئی۔ جیسے بس پہنچنے والی تھی اوپر، پھر دھڑم سلپ ہو گئی، نیچے اس کا پاؤں پھسلا، پھر دھڑم پانی میں۔ اب جو ٹیپو سلطان تھے نا وہ اس کو دیکھ رہے تھے غور سے۔ اب پھر چڑھی، بالکل اوپر پہنچنے سے پہلے پھر دھڑم نیچے۔ کوئی 10-15 دفعہ، یعنی 10 سے 15 دفعہ وہ بیچاری اوپر جاتی، دھڑم نیچے، اوپر جاتی، دھڑم نیچے۔ چھوٹی سی تو تھی، آخر جا کے کوئی 15ویں دفعہ میں وہ اوپر پہنچی، اور جلدی سے اس کو جمپ لگی اور وہ باہر آ گئی پانی سے۔ تو جب وہ ٹیپو سلطان یہ دیکھ رہے تھے نا اس کو اچھے سے، تو وہ سوچنے لگے کہ یہ اتنی سی چھوٹی سا کیڑا ہے، اتنا سا چھوٹا سا کیڑا، اور اس نے اتنی ہمت نہیں ہاری ہے، اور بار بار اس نے اپنے آپ کو چڑھا کے دم لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا بڑا اور بادشاہ، اور میں ابھی سے تھک گیا ہوں، اور میں سوچتا ہوں واپس چلا جاؤں، میں بھی بار بار یہ کام کروں گا جو میرے ابو نے مجھے دیا ہے، اور میں یہ کرتا جاؤں گا، اور پھر میں اس کام کو کر کے ختم کر کے جان چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے یہ سبق اس چھوٹے سے کیڑے سے چونٹی سے سیکھا کہ ہمت نہیں ہارنی۔ بچوں آپ لوگ بھی سیکھو، ہمت نہیں ہارتے۔ اگر کوئی کام جیسے آپ کو بے بنانا نہیں آتا تو یہ نہیں کرتا ہوں بے بنایا، نہیں بنانا، بس مجھے نہیں بنانا آتا۔ بار بار بناؤ، پھر بناؤ گے ایک دفعہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے جی بنانا نہیں آتا، جو بھی چیز نہیں کرنی آ رہی نا، آپ نے سوچنا میں نے کرنی۔ جب آپ بار بار اس کے ساتھ کرو گے پریکٹس تو آپ کو آ جائے گا۔ تو پھر جناب ٹیپو سلطان نے یہ جب دیکھا نا، وہ گئے جناب وہ کام کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ گئے، انہوں نے 9 کر دی، دوسری دفعہ گئے نہیں، تیسری دفعہ انہوں نے اور زور لگایا، اور ان کا کام ہو گیا۔ اور ان کے ابو اتنے خوش ہو گئے، وہ خود بھی خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ میں نے یہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے سیکھا ہے،
تو اس لیے اللہ نے ہر چیز جو ہے نا کسی نہ کسی کام کے لیے بنائی ہے، اور ہر ایک کو ہمت دی ہے، دماغ دی ہے، اور حالانکہ ہم اس چھوٹی سی اینٹ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس میں بھی عقل تھی، ہے نا۔ تو بچے تو میرے اتنے بڑے ہیں اور اللہ نے اتنا بڑا دماغ لگایا ہے یہاں پہ، تو آپ نے بھی تھکنا نہیں ہے، بار بار سیکھنا ہے کام کو۔ اور اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ یہ سچی بات بتا رہی ہوں نا، یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم جس کام کو بار بار کریں گے وہ ہو جائے گا، اور بس اب میرے بچوں نے پکا وعدہ اپنے دل میں کر لیا ہے کہ ہر چیز ہم کر کے دم لیں گے، ہے نا، اچھی چیز لے کے، ٹھیک ہے۔ اور اب جناب چلتے ہیں پھر میرے پیارے بچوں، یاد رکھنا آپ یہ بات۔ اور بہت پہلے جو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، اس میں اس بچے نے سچ بولا تھا، اور سچ بول کے کتنا اچھا اس نے کر لیا تھا نا، پورے وہ بیڈ گائز جو ڈاکو تھے ان کو اچھا کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک چوٹی سے اتنے بڑے بادشاہ نے سبق سیکھا ہے، تو میرے بچے بھی سیکھیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں، جانے سے پہلے آپ نے گھنٹی بجانا نہیں بھولنا، اور آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ اب تو بچوں کو پکا یاد ہو گیا، اور شیئر کرنا نہیں بھولنا، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے کہ بیٹی امی سے ملتے رہا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور چلو جی بچوں، سلام کرتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں، خدا حافظ میرے پیارے بچوں۔